ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور میری رحمت پر امید رکھتا ہے، مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، میں تیرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ ایک حدیث کا اختصار ہے۔ اس سے قبل باب الاستغفار میں یہ حدیث مبارکہ مکمل ہم پڑھ آئے ہیں۔ آج حدیث مبارکہ کا یہ جو اقتباس، یہ جو ٹکڑا بیان ہوا ہے، اس میں صرف دعا کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے ابن آدم، تو مجھ سے یہ امید رکھتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں تیری امیدوں کو پوری کرنے والا ہوں۔ یہ جو طویل حدیث ہم نے پڑھی تھی جس کا یہ اقتباس ہے، اس میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے گناہ لے کر آ جائے، یا زمین بھر جتنے گناہ بھی لے کر آ جائے، مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تجھے عطا کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں تجھے معاف کر دوں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ میں رب العالمین ہوں، جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی اپنے بندے پر ایک خاص کرم نوازی ہے کہ بندہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ صرف معاف ہی نہ کرے بلکہ اسے ایک ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ کا اپنے بندے پر ایک خاص کرم ہے۔ ہم نے ایک اکثر یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، یہ واقعہ جو بنی اسرائیل کا بیان کیا جاتا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر دیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا، وہ ایک بستی میں گیا، وہاں سے جا کر پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ بتانے والے کم علم تھے، یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جتنے مرضی گناہ ہوں مگر اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کوئی اتنا بڑا گناہ گار ہے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تیرا تو جرم بہت بڑا ہے، تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ آدمی نے بات سنی اور بتانے والے کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 100 بندے کا قاتل بن چکا ہے۔ مگر ایک بار پھر اس کے دل میں اللہ سے معافی مانگنے کی امید جاگی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ اسے کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جائیں، وہاں تمہاری صحیح رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، وہ تجھے کوئی راستہ بتائیں گے۔
چنانچہ یہ چل پڑا، ابھی بستی میں پہنچا نہیں ہے، ابھی مسئلہ بھی نہیں پوچھا، صرف دل میں توبہ کی تڑپ لیے نکل کھڑا ہوا ہے، رستے میں ہی موت واقع ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ جہنم والے کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، 100 بندے کا قاتل ہے، اسے تو ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے کہ اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو چکا تھا، یہ توبہ کی غرض سے اپنے گھر سے نکل چکا تھا، لہٰذا توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ اب یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ نے یوں ختم کیا کہ جہاں سے یہ نکلا ہے وہ زمین بھی ماپ لی جائے، جدھر جا رہا ہے وہ بھی ماپ لی جائے، جدھر کا فاصلہ کم ہے وہ فرشتے لے جائیں، اگر جہاں پہنچنے والا ہے، جہاں یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا وہ فاصلہ کم ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر گھر سے نکلا ہے یہ فاصلہ کم ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ حالانکہ وہ ابھی نکلا ہی تھا، فاصلہ اگلا زیادہ ہے، گھر سے نکلا ہے یہ فاصلہ کم ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ اللہ جب اپنے بندے پر مہربانی فرماتا ہے، زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جائے، پیمائش کی گئی، جو رستہ اگلی بستی کا تھا وہ کم پڑ گیا اور جدھر سے نکلا تھا وہ فاصلہ بڑھ گیا، اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا اور اس کی روح کو جنت والے فرشتے لے کر چلے گئے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اے ابن آدم تجھے معاف کر دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں پروردگار ہوں، مالک ہوں، اور میں جو چاہے سو کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی کرم فرمائیوں کی قدر کر لیں۔ اگر ہمارا مالک یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، پھر ہمیں بھی اس کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ ایک اور واقعہ بڑا اسی طرح مزیدار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسے بندوں کو تلاش کرو کہ جنہوں نے نیکی تو کوئی نہیں کی مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کیا۔ اب یہ فرشتے جہنم کا راؤنڈ لگائیں گے، چکر لگائیں گے، ایک بندہ نظر آئے گا، اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، اور ایک فائدہ اس کا یہ تھا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ساری زندگی شرک بھی نہیں کیا، اسے جہنم سے آخر نکال لیا جائے گا، اور جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ آدمی یہ کہے گا کہ اللہ مجھے اور بھی کئی گناہ ایسے لگ رہے ہیں جو میں نے کیے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، یعنی ان کی بھی نیکیاں بن جائیں۔ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ اتنا کھلکھلا کر مسکرائے کہ آپ کی آخری داڑھی بھی نظر آنے لگی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ چلیں ہم شرک نہیں کریں گے، نیکی بھی نہ کریں، ایک وقت آئے گا ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم کا عذاب ایک اس کی جھلک وہ دنیا کی ساری خوشیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ جہنم کی بھاپ سے بھی پناہ مانگیں، جہنم کا عذاب تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی ہر لمحہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔